یہ ہے کہ اس وقت صرف سرساوا میں ہی نہیں بلکہ پورے آزاد کشمیر میں لوگ جو ہے وہ گزشتہ کافی دنوں سے سڑکوں پر ہیں، چوکو چوراہوں پر ہیں۔ آج تقریباً یہ جو آزاد کشمیر ہے اس کا آدھا حصہ جو تھا اس میں شٹر ڈاؤن پہیا جام ہڑتال بھی تھی، ایک پوری ڈویژن جو ہے وہ مکمل بند رہی ہے، اور نیلم سے لے کے بھیمبر تک جو ہے وہ لوگ مسلسل احتجاج میں ہیں۔ یہ ایک ایسی صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ لوگوں کی عزت نفس پہ حملہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لوگ بھوکے تو رہ سکتے ہیں، لوگ روزگار کے لیے در در کی ٹھوکریں کھا سکتے ہیں، دیار غیر میں بھی اپنی زندگیاں گزار سکتے ہیں، لیکن اگر ان سے ان کے آباء و اجداد کی وراثت جو ہے، جو نسل در نسل سے ہزاروں سالوں سے جو ہے وہ ان کے پاس ہے، وہ اگر چھیننے کی کوشش کی جائے گی تو یہ ڈائریکٹ لوگوں کی عزت پہ حملہ ہے اور ان کی غیرت پہ حملہ ہے۔ تو میرا نہیں خیال کہ دنیا میں کوئی بھی باغیرت قوم یا کوئی باغیرت فرد یا کوئی باغیرت کنبہ یا قبیلہ جو ہے وہ اپنی عزت اور ناموس پہ حملہ جو ہے وہ برداشت کرتا ہے۔ تو یہ سارے لوگ جو ہیں وہ اس وقت یہ جو ایک مجوزہ 15ویں ترمیم لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو جو ہے وہ یہاں کے لوگوں کو ان کے حق ملکیت اور حق حقیقیت سے محروم کر دیا جائے، اور ریاست جموں کشمیر کو انڈیا اور پاکستان کے درمیان جو ہے وہ بانٹ دیا جائے۔ تو یہ کسی صورت بھی لوگوں کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پر ایک متنازع قسم کا ایک اتھارٹی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ٹورزم ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے نام پہ، جس کا مقصد جو ہے وہ یہاں کی زمینوں پر قبضہ کرنا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو بجلی کے معاملات ہیں، جیسے آپ سارے جانتے ہی ہیں کہ 6000 میگا واٹ کے قریب اس وقت یہ ریاست جو ہے وہ پیدا کرنے جا رہی ہے، جبکہ 350 میگا واٹ جو بجلی کی ضرورت ہے وہ یہاں کے لوگوں کو نہیں دی جا رہی۔ جو معاہدہ ہوا تھا منگلا کی تعمیر کے وقت جو 1300 میگا واٹ بناتا ہے، اس وقت یہ معاہدہ ہوا تھا کہ لوگوں کو یہاں فری بجلی دی جائے گی، اس معاہدے پر بھی عمل درآمد نہیں کیا گیا۔ اب تو وہ 1300 سے 6000 تک جا رہی ہے۔ تو یہاں کی زمینیں اور یہاں کا پانی اور یہاں کے وسائل استعمال کر کے تو یہاں کے لوگوں کو اس بجلی سے بھی محروم رکھا جا رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کے خلاف ایک تحریک جو ہے وہ اس وقت پورے کشمیر میں چل رہی ہے، اور بہت سارے لوگ گرفتار بھی ہیں اس تحریک کے، کافی سارے رہنما اور عام لوگ جو ہیں وہ گرفتار ہیں، ان پر مقدمات بنائے گئے ہیں، لوگوں پہ کالے قوانین نافذ کیے جا رہے ہیں۔ تو یہ ساری صورتحال اس نے لوگوں کو، نوجوانوں کو مجبور کیا ہے کہ وہ گھروں سے باہر نکلے اور اس چوکو چوراہوں میں بیٹھ کر جو ہے وہ احتجاج کریں اس حوالے سے۔ اچھا، لوگوں کے ذہنوں میں جو سوالات پائے جاتے ہیں وہ ہم گپ شپ کی شکل میں جو ہے لوگوں کے ساتھ، ناظرین کے ساتھ بھی شیئر کریں گے۔ سب سے پہلے تو آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، جتنے لوگ اس وقت ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں، کیا یہ آپ کی ہی جماعت کے کارکن ہیں؟ نہیں، یہ صرف ہماری جماعت کے کارکن نہیں ہیں، یہ تو عام لوگ ہیں، یہ تو پبلک موومنٹ ہے نا، عوامی تحریک ہے۔ تو ہماری جماعت جو ہے یا جو آزادی پسند لوگ ہیں، یہ بنیادی طور پہ اس موومنٹ کا آپ یہ سمجھ لیں کہ صف اول ہے۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو مسلسل عوام کے حقوق کے لیے لڑتے آ رہے ہیں، طویل عرصے سے لڑتے آ رہے ہیں۔ تو جب بھی اس طرح کا کوئی معاملہ ہوتا ہے، بالخصوص ریاست جموں کشمیر کے حوالے سے، تو پھر پبلک کا بھی یہ ایک اعتماد ہوتا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو اس حوالے سے قابل اعتبار بھی ہیں اور جو ایک مسلسل جو ہے وہ جدوجہد کر رہے ہیں۔ تو اس کے علاوہ دیگر ساری سیاسی جماعتوں کے لوگ جو ہیں وہ جگہ جگہ جو ایکشن کمیٹیز بنی ہے، اس میں تاجر بھی ہیں، وکلاء بھی ہیں، اسٹوڈنٹس بھی ہیں، اور تقریباً جو ہے ایک آدھ جماعت کو چھوڑ کے تو ساری جماعتوں کے لوگ ہیں اس میں۔ اچھا، ایک آدھ جماعت جس کو آپ نے پس پردہ رکھا ہے اسے؟ نہیں، پس پردہ نہیں، جو حکومت میں ہے، جو اس وقت آزاد کشمیر میں جس جماعت کی حکومت ہے، اس کے بھی کارکنان تو نچلی سطح پہ آ رہے ہیں، لیکن جو ان کی جو ایکشن کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں اس میں وہ نہیں ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اسی کے ساتھ ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ کیا یہ وہ پوائنٹ ہے جس پہ پوری کشمیری نیشن، ریاست جموں و کشمیر کی تمام اقوام کو ہم ایک پوائنٹ پہ کھڑا کر سکتے ہیں؟ یہ اس وقت ہمارے پاس موقع موجود ہے۔ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس پوائنٹ پہ لوگ سارے کھڑے ہو رہے ہیں یا نہیں؟ جی، بڑی بیداری ہے لوگوں میں اس حوالے سے، لوگوں کو اس بات کا بڑا احساس ہو رہا ہے کہ
ان کی قربانیاں جتنی بھی ہیں گزشتہ 75 سال میں ان کا سودا لگایا جا رہا ہے، اور ان سے ان کی زمینیں اور ان کا جو اختیار ہے، سیاسی اختیار، معاشی اختیار، یا اپنے وسائل پہ یا اپنی یعنی حاکمیت پہ جو ان کا اختیار ہے، اس سے ان کو محروم کیا جا رہا ہے۔ تو بڑی تعداد میں لوگ نکل رہے ہیں۔ یہ ایک طویل عرصے کے بعد اس طرح کی موومنٹ ہے جو اس پورے خطے میں یعنی اس کے جو 10 اضلاع ہیں ان میں بیک وقت جاری ہے، اور اس میں بڑی تعداد میں لوگ شریک ہو رہے ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ بڑی حوصلہ افزا پیش رفت ہے ایک ایسی قوم کے لیے جو اپنی آزادی کی جدوجہد میں مصروف ہے۔ اس کے لیے یہ بڑی ایک انگڑائی ہے، آپ اس کو ایک بڑی انگڑائی کہہ سکتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ باہر نکل کر تو اپنے جو دل میں ان کی جو بھی ہے اس کا اظہار کر رہے ہیں۔ یہ وہ پوائنٹ ہے ہمارے پاس جس کے تحت یہاں پہ بیٹھے ہوئے بے شمار لوگ ہم موجود ہوں گے۔ اس کے علاوہ دیکھنے والے جو ناظرین ہیں ریاست جموں و کشمیر کی تاریخ سے ناآشنا ہیں، یہ ہمارے پاس اس وقت موقع ہے کہ ہم ان کو ڈلیور کر سکیں کہ ریاست جموں و کشمیر کی تاریخ کیا ہے، اور ہماری جو تاریخ، ہمارے جو بڑے ہیں، ہمارے جو آباء و اجداد ہیں، ان کی کیا کیا قربانیاں تھیں۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس ایک سنہری موقع ہے۔ جی جی بالکل بالکل۔ میں نے ہمارا جو یہاں پہ کچھ دن پہلے دھرنا تھا، 6 دن ہم نے وہاں دھرنا دیا تیتری نوٹ کراسنگ پوائنٹ پہ، اس پہ ہزاروں کی تعداد میں مرد و خواتین نے شرکت کی۔ اس میں بھی ہم نے یہ بات رکھی تھی، اور اب جہاں جہاں یہ دھرنے ہو رہے ہیں وہاں وہاں ہم یہ بات رکھ رہے ہیں کہ ان دھرنوں کو اپنی قوم کی جو شعوری تربیت ہے اس کا بھی ذریعہ بنایا جائے، اور وہ سارے احباب جو اس کو لیڈ کر رہے ہیں وہ صرف سیاسی نعرہ بازی تک ان کو محدود نہ رکھیں، بلکہ لوگوں کو ساتھ ساتھ اپنی تاریخ، اپنے جغرافیہ، اپنی جدوجہد سے بھی جو ہے وہ آشنا کروائیں، اور جو اس ریاست کا پوٹینشل ہے، جو ہمارے گرد جو سوالات ہر وقت جو ہے وہ گھومتے رہتے ہیں، کھائیں گے کہاں سے، پئیں گے کہاں سے، دفاع کیسے ہوگا، دوسری تیسری چیزیں کیسے ہوں گی، تو اس پہ جو ہے وہ بات چیت اور گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ ہر دھرنے میں ہونا چاہیے، ہر احتجاج میں ہونا چاہیے۔ یہ بڑا ضروری ہے کہ ایک قوم کو، چونکہ ہم سے ہماری تاریخ چھینی گئی ہے، جب بھی آپ کسی قوم پہ قبضہ کرتے ہیں نا، جب بھی کوئی نوآبادیاتی طاقت جو ہے وہ کسی قوم پہ قبضہ کرتی ہے، تو وہ سب سے پہلے اس قوم کے ذہن میں یہ بات ڈالتی ہے کہ آپ بہت نیچ قوم ہو، آپ کو کسی چیز کا کوئی پتہ نہیں ہے، آپ اپنے اوپر اقتدار نہیں کر سکتے، آپ اپنی حکومت نہیں بنا سکتے، آپ اپنے لیے قوانین نہیں بنا سکتے، آپ کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، ہم نہ ہوں تو دنیا آپ کو جینے نہیں دے گی۔ تو یہ جیسے انگریز برِ صغیر پہ تھے، تو انگریز لوگوں کو بتاتے تھے کہ ہم ایک تہذیب یافتہ قوم ہیں اور آپ جاہل، اجڑ اور گنوار ہو، تو ہم آپ کی یہاں پہ مدد کرنے آئے ہیں۔ تو بے شمار لوگ اس قوم میں بھی کھڑے ہو گئے تھے جو کہتے تھے کہ ہاں واقعی انگریز جو ہیں یہ خوبصورت بھی ہیں اور یہ پڑھے لکھے ہیں اور یہ دنیا پہ حکومت کرنے کا ان کا حق ہے، ہم تو جاہل لوگ ہیں، ہمارا تو ایسا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے، ہمیں کچھ آتا جاتا نہیں ہے۔ تو یہ تاثر جو یہاں پہ بھی ڈالا گیا، ہم نے دیکھا یہاں کے لوگ بھی یہ بیٹھے ہوئے یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر پنڈی سے سوزوکی نہیں آئے گی تو ہم ٹماٹر اور پیاز کہاں سے لیں گے، تو ہم تو بھوکے مر جائیں گے، اور پھر اگر پاکستان کی فوج نہیں ہوگی تو ہمارا دفاع کون کرے گا۔ تو حالانکہ اگر ان سے یہ پوچھا جائے کہ 75 سال پہلے جو ہے وہ پاکستان کی فوج نہیں تھی اور نہ پاکستان تھا، تو آپ تو تب بھی یہاں پہ رہتے تھے، تب بھی آپ کا دفاع بھی چلتا تھا، آپ کا کھانا پینا بھی چلتا تھا، جب سڑکیں نہیں تھی، جب مارکیٹیں نہیں تھی، جب منڈیاں نہیں تھی، تو یہی زمین آپ کو جو ہے وہ پالتی تھی۔ تو ان چیزوں کے اوپر جو ہے وہ تربیتی سیشنز جو ہیں وہ لازمی ہونے چاہیے، ان دھرنوں کو تربیت گاہ میں جو ہے وہ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ جس طرح سے آپ نے بتایا کہ ہم یہاں پہ آنے والے ایسے نوجوان جو تاریخ سے ناواقف ہیں، ان کے لیے ایک موقع ہے ہمارے پاس کہ ان کو ہم تاریخ سے آشنا کریں اور ریاست کی جو حقیقی تاریخ ہے وہ ہم ان کے سامنے رکھیں۔ اسی طرح اس کا اگر ہم دوسرا رخ دیکھتے ہیں، تصویر کا دوسرا رخ دیکھتے ہیں، یہاں پہ وہ لوگ جو تاریخ سے ناواقف ہیں، نا آشنا ہیں، وہ لوگ جب سٹیج پہ آ کے تقاریر کرتے ہیں اور ہماری جو ایسی تاریخ میں کہتا ہوں کہ جو جھوٹی تاریخ ہے، جو ہمیں کتابوں سے ملتی ہے، ہمیں جو پڑھائی جا رہی ہے، وہ تاریخ جو یہاں پہ جب بیان ہوگی، تو جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ریاست کی اس تحریک کو فائدہ پہنچنے کے چانسز ہیں، وہاں اس کو نقصانات کے خدشات بھی موجود ہیں۔
بالکل بالکل، یہ تو ہر ایک مسلسل عمل ہے نا. تحریک ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک آندھی کی طرح ہوتی ہے. تو جب آندھی چلتی ہے تو اس میں مٹی بھی اڑتی ہے، اس میں گرد و غبار بھی اڑتا ہے، اس میں پتے بھی اڑتے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے بہت سارے لوگ جو ہیں ان کی نظریں جو ہیں چندیا جاتی ہیں، لیکن جب وہ تھم جاتی ہے تو پھر نظر آتا ہے کہ بہت ساری صفائی بھی ہو گئی ہے اور بہت سارا کچرا وچرا جو ہے وہ اڑ کے سائڈ پہ ہو گیا ہے. تو تحریک کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ کھرے اور کھوٹے کو الگ کرتی رہتی ہے. تحریک بذات خود ایک چھانی ہے، یعنی جس میں سے صاف اور گندی چیزیں علیحدہ ہوتی رہتی ہیں. تو جو لوگ اس طرح کی تاریخ بیان کرتے ہیں یا جو لوگ جو ہیں وہ مصلحت کا شکار ہوتے ہیں یا کمپرومائز کر کے تحریکوں کو اغوا کرنے کی، ہائی جیک کرنے کی یا مل ملا کے اس پہ سودا لگانے کی کوشش کرتے ہیں، اگر تحریک کے اندر جینون لوگ ریزسٹنس کے لیے موجود ہوں تو وہ لوگ ننگے ہو جاتے ہیں جو اس طرح کی حرکتیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہمیں ایسے عناصر سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہم سب ان کا کردار بھی جانتے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ کون لوگ ہیں جو جھوٹے ہیں اور جو غاصبوں اور قابضوں کی کاسالیسی کرتے رہتے ہیں، ان کے ساتھ ہیں. انفیکٹ ہمارے لیے یہ موقع ہے کہ ہم ان کو پبلک میں لا کر تو ان کو ننگا کریں اور ان لوگوں کو، تاکہ یہ پتہ چلے کہ یہ آدمی کل کوئی اور بات کر رہا تھا اور آج کچھ اور کہہ رہا ہے. تو اسی طریقے سے یہ تحریک جو ہے نا، مطلب عوام کو ایک حق والی سائیڈ پہ لے کے آئے گی. عوام جب حق اور باطل کو پہچانیں گے تو پھر وہ حق والی سائیڈ پر آئیں گے. تو یہ ساتھ ساتھ چلے گا، لیکن ذمہ داری میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا کیڈر ہے، جو آزادی پسندوں کا کیڈر ہے، اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ تحریک میں جتنے لوگ جڑ رہے ہیں ان کی ساتھ ساتھ جو ہے وہ ذہن سازی بھی کی جائے، ان پہ حقائق جو ہیں وہ واضح کیے جائیں. لوگ یہ کہتے ہیں کہ پہلے یہ ایک ہو جائیں تو پھر جا کے ریاست کی وحدت کی بات کریں، تو یہ اس پوائنٹ پہ آپ لوگ کیا متحد ہیں؟ بالکل متحد ہیں، ہم لوگ ایک ہی ہیں. یہ بالکل ہی ایک ایسا پروپیگنڈا ہے جس کا کوئی سر پیر نہیں ہے. دیکھیے، لوگوں کی اپنی اپنی جماعتیں ہوتی ہیں، اپنے اپنے تنظیمیں ہوتی ہیں اور ہر سماج میں اسی طرح کا انتظام ہوتا ہے. لیکن جب مشترکہ ایشوز ہوتے ہیں تو اس پہ لوگ پھر اکٹھے نظر آتے ہیں. تو جیسے یہ مشترکہ ایشو شروع ہوا ہے تو آپ کو یہاں کوئی فرق نہیں لگے گا کہ یہ کون سی پارٹی کا ہے، کس کا ہے. ظاہر ہے کسی پہ ٹھپا تو لگا ہوا نہیں ہے. تو اسی طرح سے ہی اتحاد کی ضرورت ہے. جب لوگ تحریکوں میں شامل ہوں گے، قریب ہوں گے، ان کے درمیان جو ہے وہ فاصلے آٹومیٹیکلی کم ہونا شروع ہو جائیں گے. آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ جب ایک فیملی میں آپ انٹرنل معاملات لگے رہتے ہیں، ہر ایک فیملی میں ہوتے ہیں، دشمنیاں ہوتی ہیں، لیکن جب باہر سے کوئی ان پہ حملہ کرتا ہے تو وہ سارے متحد ہو کے اس کا مقابلہ کرتے ہیں، یہی کہنا چاہتے ہیں. اس کے بعد اگلا سوال میں کرنا چاہوں گا، پچھلے دنوں جو تتری نوٹ دھرنا ہوا، آپ کی شخصیت کو کافی متنازع بنایا گیا وہاں پہ دیے گئے بیانات کو سامنے رکھتے ہوئے. تو وہ بیانات آپ کیا سمجھتے ہیں، ٹھیک تھے یا ان کو جسٹیفائی کریں گے آپ؟ میں نے تو خیر کوئی متنازع بیان وہاں پہ نہیں دیا. وہ جو الفاظ تھے ان کو بھی ریپیٹ کریں اور ساتھ ان کی کچھ لوگ جو تھے انہوں نے اس کو بلا وجہ کا ایک ایشو بنایا ہے. مسئلہ لوگوں نے ایشو کیا، چند لوگ ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ وہ لوگ بھی ہیں جو اس قبضے کو مستقل رکھنا چاہتے ہیں. اب اگر آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا کوئی مشترکہ ایشو ہے اور کوٹلی والے بولیں کہ مطلب ہم سرساوا والوں کے ساتھ نہیں ہیں، ہماری الگ پہچان ہے، ہم کوٹلی والے ہیں، اور سرساوا والے بولیں وہ سرساوا والے ہیں، تو یہ معاملہ جو ہے یہ گھروں تک چلا جاتا ہے. جب آپ ایک کمپین، میں نے وہاں یہ بات کی کہ ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو اس وقت سوشل میڈیا پہ کچھ کہہ رہے ہیں کہ ہم جموں کے ہیں، کچھ کہہ رہے ہیں ہم پہاڑیے ہیں، کچھ کہہ رہے ہیں ہمارا کشمیر سے کوئی تعلق نہیں ہے، کچھ کہہ رہے ہیں ہم گلگتی ہیں، کچھ کہہ رہے ہیں ہم آزاد کشمیر والے ہیں. تو ایک تسلسل کے ساتھ جو ہماری جو جدوجہد ہے اس کو ان خانوں میں بانٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو یہ وہی کام ہے جو قابض چاہتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے وہ تقسیم رہیں. دیکھیں نا، مطلب یہ جو تحریک چل رہی ہے تو اس کے حوالے سے جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے خفیہ اداروں کی طرف سے یا ان لوگوں کی طرف سے جو یعنی اس تحریک کے خلاف ہیں کہ جی یہ پونچھ والوں کی تحریک ہے، یہ بہت پروپیگنڈا چلا ہے. یہاں کوٹلی میں خاص کر بہت پروپیگنڈا چلا ہے کہ یہ پونچھ والوں کی تحریک ہے، جی ان کا کوئی انٹرنل ایشو ہے، ان کے بندے گرفتار ہو گئے ہیں، یہ وہ، تو اس لیے تو باقی لوگوں کو جو ہے اس سے دور رہنا چاہیے. جیسے جیسے وقت گزرا تو لوگوں نے محسوس کیا کہ یہ ہماری مشترکہ تحریک ہے.
اب اگر آپ بولیں کہ ہم جموں سے ہیں اور ہمارا کیا تعلق ہے جی کشمیر سے، ہم تو کشمیری ہیں ہی نہیں ہیں، اور ہم جموں وال ہیں، اور پھر اس کے آگے بھی اب ایک اور شناختیں شروع ہو گئی ہیں، ہم ڈوگرے ہیں، ہم فلان ہیں. مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے کسی کی کوئی کسی شناخت پہ. میں صرف یہ کہتا ہوں، میں نے وہاں یہ بات کی کہ قوم کو اس میں خانوں میں آپ نہ بانٹیں. جموں وال ہیں آپ تو آپ کا بھی اتنا ہی فرض ہے جتنا کشمیر والوں کا ہے، یا جتنا گلگتیوں کا فرض ہے کہ اس ریاست کی وحدت کے لیے جو ہے وہ جدوجہد کریں. آپ اپنی شناخت کو ریاست کی وحدت کو پارا پارا کرنے کے لیے اگر استعمال کریں گے تو ہم اس کی حمایت نہیں کر سکتے، چونکہ ظاہر ہے ہم ایک ایسی آرگنائزیشن ہے جو ایک طویل عرصے سے جو ہے وہ اس ریاست کی وحدت کی بحالی کے لیے، لوگوں کے درمیان ہم آہنگی کے لیے اور ریاست کے تمام حصوں کے درمیان جو ہے وہ ایک رواداری قائم کرنے کے لیے ہم لگے ہوئے ہیں. اور پھر اس بنیاد پہ آپ لوگوں کو گالیاں دینا شروع کر دیں. مطلب آپ مقبول بٹ کو جو ہے وہ پوری کی پوری اس کی جو جدوجہد ہے اس کے خلاف آپ ایک بڑا پروپیگنڈا شروع کر دیں اس لیے کہ وہ وادی کشمیر سے تھا، یا امان اللہ خان کے خلاف آپ پروپیگنڈا شروع کر دیں اس لیے کہ وہ گلگت سے تھا، یا یاسین ملک کے خلاف وہ جیل میں عمر قید کی سزا سنا رہا ہے اور آپ جو ہے وہ اس کے خلاف لگے ہوئے ہیں جی کہ وہ بکا ہوا ہے اور وہ یہ سارا کام جو ہے وہ یہ ہے اور پاکستان سپانسرڈ ہے اور فلان ہے فلان. آپ وہی بات کر رہے ہیں جو انڈیا کر رہا ہے. تو میرا کہنے کا مقصد یہ تھا، میرا مقصد ان کے نظریات پہ ہٹ کرنا نہیں تھا کہ آپ کے جو نظریات ہیں آپ ان سے دور ہو جائیں یا مجھے وہ ناپسند ہیں. میرا مقصد جو تھا وہ اس کوشش پہ تھا کہ جو آپ تقسیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لوگوں کو علاقوں کی بنیاد پر اور قبیلوں کی بنیاد پر اور شناختوں کی بنیاد پر جو ہے وہ، اور اگر آپ ان لوگوں کی جن کے بارے میں یہ بات میں کر رہا تھا، یہ تو باقی ویسے ہی بیچ میں آ جاتے ہیں نا، اور بہت سارے آ جاتے ہیں بیچ میں اپنا وہ نکالنے کے لیے، جن کے بارے میں یہ بات کر رہا تھا وہ باقاعدہ سے انڈیا کے ساتھ کام کر رہے ہیں، انڈیا کے ایجنٹ کے طور پہ کام کر رہے ہیں، ان سے پیسے لے کے کام کر رہے ہیں. یہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے، یہ بالکل ہی اوپن بات ہے. اس پہ بہت سارے ڈاکیومنٹس آ چکے ہیں، سارا کچھ سب کو پتا ہے. چونکہ وہ ایکٹیویٹیز کوئی زیر زمین نہیں کر رہے، وہ سامنے آ کے کرتے ہیں. یونائٹڈ نیشن کے ہیومن رائٹس اجلاسوں میں جب آپ بیٹھتے ہیں تو آپ اگر انڈیا کی ٹیم کے ساتھ جا کے بیٹھ کے تو آپ یہاں کی جو آزادی کی تحریک ہے اس کے خلاف باتیں کریں گے تو اس کے بعد کوئی ایسی بات نہیں رہ جاتی کہ آپ بولیں کہ نہیں ہم تو انڈیا کے ساتھ نہیں کام کر رہے، یا ہم یہ نہیں ہیں، ہم وہ نہیں ہیں. اور پھر آپ ریاست کی جو بحثیت مجموعی ایک شناخت ہے، ہزار سال سے کشمیر ہی وہ شناخت رہی ہے، اور کشمیر کا مطلب ہے جموں، لداخ، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر، وادی کشمیر. اس کو پوری دنیا اسی طریقے سے لیتی ہے. تو اگر کہیں کوئی لڑکا کوئی آدمی غلطی سے کشمیر لکھ دے تو یہ اس کے خلاف ایک پورا جو ہے نا وہ محاذ بنا دیتے ہیں، ہمارا کیا تعلق ہے کشمیر سے اور ہمارا کیا ہے. تو یہ ایک نئی آپ اس کو بدعت کہہ لیں آپ کے جو کچھ عرصے سے شروع ہوئی ہے. میں نے ان سے پوچھا ہے لوگوں سے کہ اچھا مجھے یہ بتا دے کم از کم کہ آپ سے پہلے یہ 2014-15 سے پہلے آپ کے کون سے اجداد، آپ کے کون سے بزرگ، آپ کے کون سے بھائی اپنے ناموں کے ساتھ یہ شناختیں لکھتے تھے. میں نے تو پہلی دفعہ لوگوں کو یہ لکھتے ہوئے دیکھا کہ ڈوگرا جو ہے آزاد کشمیر میں کہ فلانا ڈوگرا اور فلانا ڈوگرا اور فلانا ڈوگرا. ڈوگرا ایک قوم ہے جس طرح راجپوت ایک قوم ہے، جس طرح سید ایک قوم ہے، ملک ایک قوم ہے. ایک آدمی یہاں بیٹھا ہوا ہے، اس کی کاسٹ جو ہے وہ یہاں پہ ہے، کوئی وہ سودن ہے یا وہ ملک ہے، وہ ہے. اب وہ ڈوگرا کیسے ہو گیا؟ ٹھیک ہے جی. اب اس کی دلیل انہوں نے یہ رکھی کہ جی یہ ڈوگروں کی ریاست ہے تو لہٰذا ہم سارے ڈوگرے ہو گئے. ٹھیک ہے نا. اب اس دلیل کو کوئی نہیں مانتا ہے. آپ ایسی جماعتوں کے لوگ ہیں جو ترقی پسند جماعتیں ہیں، جو جمہوریت کی بات کرنے والی جماعتیں ہیں، جو 47 کے بعد جو ہمارا مسئلہ پیدا ہوا اس کے اوپر عوامی راج کی بحالی، عوام کی ریاست کو واپس لانے کے لیے. ہم کوئی ہری سنگھ کی بادشاہت کو واپس لانے کے لیے نہیں جدوجہد کر رہے. ہری سنگھ کا اپنا ایک کردار ہے، اگر اس پہ بحث کرنی ہے تو وہ ایک الگ بات ہے کہ وہ اچھا تھا یا برا تھا یا کیا تھا یا کیا نہیں تھا. اس پہ بھی میں نے اسی تقریر میں یہ بات کی تھی. لیکن اب جو جدوجہد ہے وہ نہ تو ڈاکٹر کرن سنگھ کی تاجپوشی کے لیے ہے، نہ ہری سنگھ کے کسی خاندان کے ڈوگرے کو دوبارہ سے جو ہے وہ ریاست کا مالک بنانے کے لیے. یہ عوام کی ریاست ہے، یہاں کے لوگوں کی ریاست ہے. 65-75% لوگ یہاں کے جو ہے وہ ایک مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، 30% لوگ دوسرے مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، اور بھی 5% لوگ مختلف مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں. یہ ان سب کی مشترکہ ریاست ہے. تو آپ کو لوگوں کی روایات کا، لوگوں کے کلچر کا، لوگوں کے رہن سہن کا، لوگوں کے مذاہب کا، لوگوں کے نظریات کا احترام کرنے کی ضرورت ہے. آپ کو یہ حق کسی نے نہیں دیا کہ آپ جو ہے وہ ایک اپنی ایک
بولی بسری شناخت کے ساتھ زبردستی لوگوں کو جو ہے وہ نتھی کرنے کی کوشش کریں. اور اس کا ہرگز تعلق اس بات سے نہیں ہے. یہ آپ کو ایک نئی دلیل دے دیں گے, اچھا اگر آپ ہری سنگھ کو نہیں مانتے ہیں تو آپ ریاست کو کیسے مانیں گے؟ ٹھیک ہے نا جی. اب اس بات کا اس بات سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. ہری سنگھ کو ماننے نہ ماننے والا ہری سنگھ کو آپ تاریخ سے نہیں نکال سکتے ہیں, گلاب سنگھ کو نہیں نکال سکتے, آپ زین العابدین کو نہیں نکال سکتے, آپ راجہ ڈوڈو کو نہیں نکال سکتے. آپ بے شمار لوگ ہیں, یہاں کے لوگ ہیں, ہر طرف سے لیڈرز جو ہے وہ رہے ہیں. ہری سنگھ والا چیپٹر 1947 میں کلوز ہو گیا ہے. اب ہری سنگھ کو دوبارہ سے اقتدار کے سنگاسن پہ نہیں بٹھایا جا سکتا ہے. وہ تاریخ کا حصہ ہے, تاریخ میں اس کا کردار ہے. وہ سب لوگ جو ہے وہ اس کو مانتے ہیں, کچھ لوگ نہیں بھی مانتے ہیں جو بادشاہت کے خلاف ہیں. تو یہ ٹوٹلی جو یہ اس طرح کے پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں, یہ اس میں زیادہ تر ہاتھ جو ہے وہ قابض طاقتوں کا ہوتا ہے, اور وہ چاہتے ہوتے ہیں کہ جی ان لوگوں کو گندا کرو تاکہ یہ تحریک کو جو ہے وہ نہ چلا سکیں. لیکن چونکہ عوام اب کافی سارے باشعور ہو گئے ہیں, اب عوام سمجھتے ہیں کہ بھائی کھٹا کیا ہے اور میٹھا کیا ہے. اچھا, آپ کے اسی جواب کو لیتے ہوئے ہم چند سوالات رکھیں گے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں ہمیں کہ اس کو ہم آپ لوگ ڈیوائیڈ کر رہے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے آپ لوگ ڈیوائیڈ کر رہے ہیں, وہ آپ سے کہہ رہے ہیں آپ ڈیوائیڈ کر رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں ریاست جموں و کشمیر کی بحالی, اس کی وحدت قائم کی جائے, چاروں صوبوں کو اکٹھا کیا جائے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ لوگ قبیلوں میں یا پھر قوموں میں نہ بٹیں اور ایک ریاست کی مطلب پوائنٹ ایک ہی ہے, لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کشمیر ایک الگ صوبہ ہے, کشمیر ریاست میں ایک الگ صوبے کا نام ہے. ہم چاہتے ہیں کہ جموں, لداخ, گلگت اور کشمیر ان چاروں کو ملائیں, اکٹھا کریں. جب آپ یہاں پہ کشمیر کے موضوع کو لے کے چلیں گے, انٹرنیشنلی اس کو ہائی لائٹ کریں گے, تو آپ کے لیے مسائل یہ بنیں گے کہ جموں والے ادھر پار کے جو جموں والے ہیں وہ کھڑے ہو کے وہ اپنی تحریک شروع کریں گے. وہ کہیں گے کہ انہوں نے ہمیں علیحدہ کر دیا ہے, اس لیے ہم جموں خود مختاری کے نعرے لگائیں گے. لداخ والے کہیں گے ہم لون خود مختاری کے مطلب نعرے لگائیں گے. اس طرح سے ریاست یہاں سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوگی. ان کا یہ کہنا ہے. اب آپ کا یہ جواب ہے کہ وہ لوگ اس کو ڈسٹریبیوشن کر رہے ہیں, اس کو کس طرح سے آپ بیان کریں گے؟ دیکھیں نا, پہلی بات یہ ہے کہ یہ بات کوئی جموں سے اٹھ کے کرے نا تو پھر بھی میں کہوں کہ اچھا ٹھیک ہے جی, جموں ایسا پروونس ہے جس میں نان مسلم میجارٹی ہے, ٹھیک ہے نا جی. وہاں پہ جو یہ تحریک ہے, کافی عرصے سے جو تحریک چل رہی ہے, اس میں ان کا مطلب آزادی کے ساتھ ان کی ہمدردی ہے, لیکن ان کا کوئی بہت آبویسلی آگے بڑھ کے تو قبضے کے خلاف وہ نہیں ہے, بلکہ وہ انڈین یونین کا سارے عوام میجارٹی کا اس طرح کا ایک موقف رہا ہے, یا ایسی جماعتیں ہیں جن کا یہ موقف رہا ہے. عوام کی بات نہیں کرتے, لیکن وہاں جی پولیٹیکل جتنا بھی انتظام تھا. میں جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کو ریپرزینٹ کرتا ہوں, اس کے نام سے ہی ظاہر ہے, اس کا نام بھی جموں کشمیر لبریشن فرنٹ ہے, ٹھیک ہے نا. ان کی پہلی دلیل, بونڈی دلیل جو ہے وہ وہاں ہی رد ہو جاتی ہے کہ یہ کشمیر کے آزادی کی لڑائی لڑ رہے ہیں اور جموں کی بات نہیں کرتے ہیں. ہماری جماعت کا نام ہی جموں کشمیر لبریشن فرنٹ ہے. اب ریاست جموں کشمیر کا پورا نام ہے اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر اینڈ الائیڈ ایریاز, ریاست جموں کشمیر و اقصائے تبت ہا, جس کا اردو میں ترجمہ کیا گیا ہے. امریکہ جو ہے اس کا نام ہے ریاست ہائے متحدہ امریکہ, آفیشیل نیم ہے. لیکن آپ میں سے شاید زندگی میں کسی نے ریاست ہائے متحدہ امریکہ بولا ہو, آپ نے امریکہ ہی بولا ہوگا ہمیشہ. کنگڈم آف سعودی عربیہ کو کسی نے, کوئی نہیں کہتا ہے کہ بھائی مطلب کنگڈم آف سعودی عربیہ, اس کو سعودی عربیہ ہی لوگ کہتے ہیں. تو کشمیر چونکہ تاریخی طور پر ایک پہچان ہے, تو یہ اسی ریاست کے تناظر میں ہی ہمارے ہر ڈاکیومنٹ میں, ہر پریس ریلیز میں, ہر آئین میں, ہر جگہ پہ یہ چیز لکھی ہوئی ہے کہ اگر کہیں کسی عبارت میں, کسی گفتگو میں کشمیر کا لفظ بولا جائے گا تو اس سے مراد ریاست جموں کشمیر ہوگی, وہ والی جو 13-14 اگست 1947 کو موجود تھی. تو وہ مہاراجہ ہری سنگھ کی ہی ریاست تھی. تو میں اس لیے اس کو میں نے بدعت کہا کہ یہ آپ لوگوں کے منہ میں وہ بات ڈال رہے ہیں جو وہ نہیں کر رہے, اور بیسیکلی وہ بات آپ کر رہے ہیں. آپ لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ نہیں تم کشمیری نہیں ہو, تم جموں وال ہو.
اچھا ٹھیک ہے بھائی، وہ کشمیری نہیں ہے، جموں وال ہے، لیکن وہ ریاست جموں کشمیر کا ہی باشندہ ہے، اور ریاست جموں کشمیر کو اس وقت جو ضرورت ہے وہ کشمیری ہوں گے، جموں وال ہوں گے، گلگت بلتستان ہوں گے، ان سب کے اتحاد کی ضرورت ہے. اس وقت ہمیں شناختی بحران درپیش نہیں ہے، اس وقت ہمیں غلامی کا مسئلہ درپیش ہے. ٹھیک ہے نا. شناختی بحران تو تب سر اٹھائے گا نا جب ہماری ریاست آزاد ہوگی اور ریاست کی کوئی اکائی یہ محسوس کرے گی کہ دوسری اکائی اس کے ساتھ زیادتی کر رہی ہے. جیسے کہ پاکستان میں لوگ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ جی پنجاب والے جو ہیں وہ باقی صوبوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، تو وہاں شناخت کا مسئلہ جو ہے وہ پیدا ہوا ہے. ہمارے ہاں شناخت کا کوئی بحران ہے ہی نہیں ہے، یہ ان لوگوں کا خود ساختہ ہے. میں نے جیسے آپ کو کہا نا کہ یہ 3 سال پہلے سے مجھے کسی ڈاکیومنٹ میں اپنے کسی بزرگ کا، اپنے کسی بڑے کا، یہاں ہی نہیں صرف اس پار بھی میں کہتا ہوں کہ یہ بتانا شروع کر دیں کہ یہ لوگوں نے اپنے نام کے ساتھ لکھا ہوا تھا ڈوگرا اور جموال لکھا ہوا تھا اور پہاڑیا لکھا ہوا تھا تو میں مان جاؤں گا. ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں اس کے باوجود میں کہتا ہوں میں کسی شناخت پہ اعتراض نہیں کرتا. پہاڑیا لکھیں تو لکھیں، کیا اس میں حرج ہے؟ ہم پہاڑوں کے رہنے والے لوگ ہیں. کوئی جموال لکھتا ہے، یہاں پہ مطلب ایک چھوٹا سا محلہ ہے، اس کا نام ہے بڑالی، تو لوگ اپنے نام کے ساتھ لکھتے ہیں فلانا بڑالوی، فلانا بڑالوی، کوئی مطلب کوہمروی، کوئی نکیالوی، کوئی تھکیالوی. اس طرح کے آپ نے دیکھے ہوں گے بے شمار جو ہے وہ ٹائٹل لوگ ساتھ لگاتے ہیں. یہ وہ اپنی عقیدت اپنی جگہ کے ساتھ ظاہر کرتے ہیں. یہ کوئی شناخت کے بحران کا پرابلم نہیں ہے. جموں کشمیر کا ایشو اس وقت آزادی کا مسئلہ ہے، غلامی سے نجات کا مسئلہ ہے. اس وقت جموں اور وادی کے درمیان کوئی ایسی شناخت کی لڑائی نہیں چل رہی ہے کہ جس کو ہم لے کے، اور پھر ہم جو آزاد کشمیر والے ہیں ہم ایک بائنڈنگ فورس کے طور، چونکہ ہم آدھے آزاد کشمیر ہے اور آدھا آزاد کشمیر جموں ہے، تو ہم ایک بائنڈنگ فورس کے طور پہ جموں اور کشمیر کے درمیان موجود ہیں. ہمیں وہ بات کرنی چاہیے جو اس پوری ریاست کی وحدت کی طرف عملی طور پر لے کر جائے. آخری سوال کے ساتھ اجازت چاہوں گا. آخری سوال میرے ذہن میں جو سوال ابھرتے ہیں یا لوگ جو چیزیں ہم سے پوچھتے ہیں وہی ہم نے آپ سے پوچھنی ہے، چونکہ لوگوں کے ذہن میں جو کنفیوژن ہے ان کو آپ نے دور کرنا ہے بہت شارٹ سے ٹائم میں. بات یہ ہے کہ جیسے سندھ میں رہنے والے سندھی کہلاتے ہیں، تو اس میں مطلب کوئی ایسا سندھی میں نہیں سمجھتا کہ جس کو سندھی زبان نہ آتی ہو. اسی طرح جو بلوچ کا رہنے والا بلوچی ہے اس کو وہاں کی زبان کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو اسے نہ آتی ہو. اسی طرح ان لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر آپ کشمیری ہیں تو آپ کشمیری زبان کیوں نہیں سمجھ سکتے اور آپ کشمیری کیوں نہیں بول سکتے اگر آپ لوگ کشمیری ہیں تو. جی جب میں نے پہلے کہا نا کہ جب ہم کشمیر کا لفظ بولتے ہیں تو اس سے مراد ہے ریاست جموں کشمیر. ٹھیک ہے نا جی، یہ میں نے پہلے بھی آپ کو پچھلے سوال میں بھی یہ بتایا. اور ریاست جموں کشمیر میں ایک زبان نہیں بولی جاتی ہے، بے شمار زبانیں بولی جاتی ہیں. جس طرح پاکستان ایک ریاست ہے تو اس میں بے شمار زبانیں بولی جاتی ہیں. لیکن جب آپ باہر جاتے ہیں کسی ملک میں اور وہاں پہ اپنی آئیڈینٹی شو کرتے ہیں یا اپنی نیشنلٹی بتاتے ہیں تو آپ بتاتے ہیں کہ جی میں پاکستانی ہوں. وہاں پھر وہ ایک اگلی بات ہے کہ آپ کو پاکستان کا کوئی بندہ مل جائے اور وہ آپ سے پوچھے کہ آپ پاکستان میں کہاں سے ہو تو آپ اس کو بتائیں گے کہ میں سندھی ہوں. تو اسی طرح جو ہے وہ یہ کوئی ایشو نہیں ہے کہ ایک آدمی یہ بولتا ہے کہ وہ ریاست جموں کشمیر کا شہری ہے تو وہ چونکہ کشمیری اس لیے نہیں ہو سکتا کہ اس کو کشمیری زبان نہیں آتی ہے. آپ کشمیری اپنے برتھ سرٹیفکیٹ کی وجہ سے ہیں، باشندہ ریاست کی وجہ سے ہیں. جموں کشمیری آپ ان کو بول رہے ہیں، یعنی جموں کشمیر کے شہری جو ہیں وہ کسی زبان کی وجہ سے اس ریاست کے باشندے نہیں ہیں، وہ اپنے برتھ سرٹیفکیٹ کی وجہ سے اس ریاست کے باشندے ہیں. ہمارا وہ بچہ جو انگلینڈ میں پیدا ہوتا ہے اس کو نہ پہاڑی آتی ہے یا نہ اردو آتی ہے نہ کشمیری آتی ہے، تو اس سے آپ اس کی شناخت نہیں چھین سکتے یا اس سے آپ اس کی نیشنلٹی نہیں چھین پائیں گے. وہ انگریزی بولنے کے باوجود بھی ریاست جموں کشمیر کا ہی باشندہ رہے گا، لوگ اس کو کشمیری ہی بولیں گے. تو یہ مطلب اس نیٹی گریٹی میں بلا وجہ لوگوں کو الجھا کے رکھ دیا گیا ہے. باقی میں نے جیسے آپ کو کہا کہ ہمارا ہمیشہ سے یہی نقطہ نظر رہا ہے. ہمارے آئین میں شروع میں ہی لکھا ہوا ہے، شروع میں آئین کی تمہید میں لکھا ہوا ہے کہ اس آئین میں جہاں کہیں بھی کشمیر کا لفظ استعمال ہوگا اس سے مراد وہ سارے علاقے ہیں جو 13-14 اگست 1947 کو اس ریاست کا حصہ تھے، اور اس سے مراد ریاست جموں کشمیر ہی ہوگی. ریاست جموں کشمیر کا رقبہ ٹوٹل کتنا ہے آپ کے نظریے کے مطابق؟ جیسے وہ کہہ رہے ہیں 85,900 کے کچھ، مطلب وہ اس طرح سے بتا رہے ہیں 85,000 مربع میل کے آس پاس ہی ہے.
मतलब इसकी जब दोबारा पैमाइश होगी तो एग्जैक्ट फिगर आ जाएंगे। 84,471 भी लिखा जाता है, 85,000 भी लिखा जाता है, 85,000 के आगे पीछे ही है। ठीक हो गया। आखिरी पैगाम देंगे, जिस तरह चेयरमैन आबद साहब ने ये कहा था दिन को कि हमारा एहतजाज उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक कि पूंछ का एहतजाज जारी रहता है और हमारे मुतालबात नहीं माने जाते। इस हवाले से जो लोग हमें देख रहे हैं इस वक्त घर बैठे, वो ये कहते हैं कि चौक में बैठ के वो कौन सा कश्मीर आज़ाद करवा रहे हैं, कश्मीर की ये तरमीम ख़त्म करवा रहे हैं, या किस तरह से ये इस एहतजाज से क्या फ़ायदा होगा, कैसे कश्मीर की ये जो आइनी शनाख्त है उसको वापस ला सकते हैं। इस हवाले से लोगों को थोड़ा सा पैगाम दे के हम इसके बाद इजाज़त देंगे। जी, एक तो बात यह है कि ये पूंछ की तहरीक नहीं है, ये पूरे इस खित्ते की तहरीक है। और ये जो लोग यहाँ पे एहतजाज पे बैठे हुए हैं, यही वो लोग हैं कि जो आपके और यानी हम सब की बच्चों के लिए, उनकी नस्लों के लिए लड़ रहे हैं, फाइट कर रहे हैं। ये एक लड़ाई है और कौमों की लड़ाई इसी तरह लड़ी जाती है। कौमों की लड़ाई जो है वो घर में बैठ के नहीं लड़ी जाती है, वो इसी तरह चौको चौराहों में ही लड़ी जाती है। और मैं ये गुजारिश करूँगा जितने भी वो लोग के जो घरों में बैठे हुए हैं, वो बाहर निकलें, वो इस तहरीक का हिस्सा बने, अपने लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए वो बाहर निकलें। कश्मीर को भी इसी तरह ही आज़ाद होना है। रियासत जम्मू कश्मीर भी घर बैठे हुए आज़ाद नहीं होगी, चौकों चौराहों में ही निकलने से आज़ाद होगी। हम जो कौम है वो मतलब उसकी कोई बाकायदा से ना कोई फ़ौज है कि हम अपनी फ़ौज को बोलेंगे कि वो जाके लड़े और अपने इलाके आज़ाद करवाए। हमारे ऊपर इंडिया और पाकिस्तान दो फ़ौजों का कब्ज़ा है और हम निहत्ते लोग हैं। हम पॉलिटिकल स्ट्रगल के ज़रिए ही चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं। और बेशुमार चीज़ें हैं ऐसी, मतलब जब बिजली नहीं होती है तो ये लोग सड़कों पे आ जाते हैं तो बिजली बहाल होती है। जब सड़कें नहीं थी तो लोग जुलूस निकाले तो लोगों ने सड़कें निकलवाई। तो ये जुलूस, धरने, मुजाहरे ही जो हैं ये आपके जो जितने भी इस तरह के हकूक़ हैं उनके हसूल का ज़रिया है। जदीद दौर में हम लोग रह रहे हैं, जमहूरियत में हम लोग रह रहे हैं, हमें हर जमहूरी तरीके को इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। मैं ये गुजारिश करूँगा आज़ाद कश्मीर भर की आवाम से, नौजवानों से बिलखुसूस, कि ये एक टर्निंग पॉइंट है, ये एक बहुत बड़ा जो है वो एक तब्दीली है कि लोग जो है वो अपने हकूक़ के लिए बाहर निकल रहे हैं। इस तब्दीली को, इस मौके को ज़ाया होने से बचाने के लिए ज़रूरी है कि लोग बड़ी तादाद में बाहर निकलें और ये जिस एजेंडे के गिर्द ये सारी तहरीक चल रही है उस एजेंडे में इंशाअल्लाह ताला हम अगर सारे पूरी कुव्वत से बाहर निकलेंगे तो कामयाबी हासिल करेंगे। बहुत शुक्रिया।